قرآن کا کتنا بڑا احسان کہ قرآن ہی کے صدقے میں ہمیں خدا ملا، قرآن ہی کے صدقے میں ہمیں رسول ملے، قرآن ہی کے صدقے میں ہمیں آخرت ملی۔ لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ مہینوں گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، اخبار روز پڑھیں گے، موبائل روز دیکھیں گے، اور جس کا دیکھنا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، سال ہا سال کھولنے کی فرصت نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہم ذلت کی پستی میں چلے گئے، قرآن کو پکڑنے کے نتیجے میں لوگ عزت کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ دھیان سے سنیے گا، مدرسے کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر؟ 4 احسان۔ پہلا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا اسلام کی حفاظت نہیں ہوتی، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا ہم انسان نہیں، انسان سے بھی بدتر ہوتے، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو نکاح کی دولت ہمیں نصیب نہیں ہوتی، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا ہمارے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ میرے بیان کو سن لیں۔ آپ پوچھیں گے تم نے پڑھائی کہاں کیا؟ میں کہوں گا مدرسے میں۔ آپ کہیں گے کتنا پیسہ تمہارے باپ نے خرچ کیا؟ میں کہوں گا کچھ بھی نہیں، قوم کا پیسہ تھا، مدرسے کا احسان تھا، فری میں تعلیم حاصل کر کے میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں۔ مدرسے کے 4 احسان، اور مدرسے پر ستم دیکھیے، ملت کا کیا ستم ہے کہ 4 بچے 100 میں مدرسہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، 100 میں صرف 4 بچے مدرسے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ علماء کی قربانی دیکھیے، 1857 میں 2 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا، 52,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ آج عالموں کے ساتھ ستم کیا ہے کہ اگر وہ خانقاہ میں ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ دنیا سے کوئی ان کو مطلب ہی نہیں، اگر وہ مدرسے میں ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو تنخواہ پر کام کر رہے ہیں، دین کا کام کہاں سے ہو رہا، اگر وہ سیاست میں ہیں تو رات دن چائے کے ہوٹل میں عالموں کی غیبت کرتے ہیں، عالموں کو تانا مارتے ہیں، عالموں پر الزام رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ مدرسے کے پیچھے پڑ گئے، مدرسے کے عالموں کے پیچھے پڑ گئے، مدرسے کی تعلیم کے پیچھے پڑ گئے تو آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ آپ کے خاندان سے اللہ علم کو نکال دے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ قوم کا بچہ مردے پر قرآن پڑھے گا، اپنا بچہ صرف اسکول میں پڑھے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا۔ یہ دیکھیے، دھیان سے سنیے گا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، سوال پوچھا گیا، پنڈت جی دیانند جی انہوں نے سوال کیا بطور مذاق، جب ہندوستان سے ہوا مدینہ جاتی ہے تو ٹھنڈی ہوتی ہے، جب مدینہ سے ہوا ہندوستان آتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے۔ کتنا پیارا جواب دیا، دعا کیجیے اللہ حضرت نانوتوی کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کہا کہ جب ہندوستان کی ہوا مدینے جاتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ نبی سے ملاقات ہوگی، نبی کے روضے کی زیارت ہوگی، خدا کے گھر کا طواف ہوگا۔ اس خوشی میں اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دل بھی خوش ہو جاتا، مکمل سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہو جاتی۔ لیکن جب وہی ہوا مدینہ سے نکل کر کے ہندوستان آتی ہے تو گرم ہو جاتی۔ کیوں؟ نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہے، اللہ کے گھر سے جدا ہو رہی ہے، اس کو غم ہوتا ہے، غم پر غم ہوتا ہے، اس لیے گرم ہو جاتی ہے۔ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے تکبیر اذان آزادی کی، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ چندہ کا وعدہ کریں گے اور چندہ نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، یہاں ڈس بریک آپ مار کر کے آپ نے دل خوش کر دیا کہ آپ دماغ سے مکمل تیار ہو چکے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، اللہ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے،
دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر سے کہا گیا مکے میں اگر رہنا چاہتے ہو تو قرآن کو چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر سے کہا گیا اگر مکے میں رہنا چاہتے ہو قرآن کو چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر کا جواب سنیے، میں مکے کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنا وطن چھوڑ سکتا ہوں، قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ اس بچے کو علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ مدرسے کے لیے انہوں نے چندہ دیا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ مسلمان لڑکا عیسائی لڑکی پر عاشق ہو گیا، ماں باپ نے کہا کہ اس شرط پر تمہارا نکاح ہوگا، تمہیں قرآن کو چھوڑنا پڑے گا۔ قرآن کو اس نے جیسے ہی چھوڑا خاندان چھوٹ گیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، قرآن کو چھوڑا، سب کچھ سے محروم ہو گیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی مجلس ہے، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، سارے لوگوں کے کان کھڑے ہوئے۔ حضرت عثمان کیوں کھڑے ہوئے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا اے عثمان کیوں کھڑے ہوئے؟ کہ یا رسول اللہ اپنی 3 چیزیں بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کہا عثمان بتاؤ، سبحان اللہ۔ کہا مجھے پہلی چیز یہ پسند ہے، میں بھوکے کو کھانا کھلاتا ہوں۔ کہا سبحان اللہ۔ ننگے کو کپڑا پہناتا ہوں۔ کہا سبحان اللہ۔ کہا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میرا دل معطر ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت مجھے پسند ہے۔ کہا سبحان اللہ۔ اب جانتے ہیں عثمان قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے کتنے بڑے مالدار ہوئے؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 35,000 درہم میں مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر کے دینے والا کوئی اور نہیں تھا، عثمان ہی تھا۔ 4,000 دینار میں مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر کے دینے والا کوئی اور نہیں تھا، حضرت عثمان ہی تھے۔ دوسری روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان نے اپنے گھر میں بلایا اور قدم کو گن دے، جانے میں الگ اور واپس ہونے میں الگ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عثمان میرے چلتے ہوئے میرے قدم کو کیوں گنتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ نبی ہو، آپ کی عزت میں ہر قدم کے بدلے عثمان ایک ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہے۔ جنگ کے لیے حضرت عثمان نے کتنی دولت دی؟ 300 اونٹ دیا۔ اللہ کے رسول کی گود میں 100 اشرفی دے کر کے حضرت عثمان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے پروردگار، جس طرح عثمان نے مجھے خوش کر دیا تو بھی اس سے خوش ہو جا۔